بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میں ایک بہت ہی اہم مکتوب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں یہ واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند وفاق المدارس کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے یا مجمع العلوم کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں بھی حکومت کی طرف سے مدارس کو اپنی تحویل میں لینا، مدارس کو اپنے ماتحت کرنا، مدارس کی آزادی اور مختاری کو سلب کرنا، یہ کوششیں وہاں بھی تیز ہو گئی۔ اور یہ کام کیسے ممکن بنا جا سکتا ہے؟ یہ کام سرکاری امداد کے ذریعے، سرکاری مالی تعاون کے ذریعے اس کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند میں تمام مدارس دینیہ کا ایک اجتماع منعقد ہوا اور اس میں اس مسئلے میں غور و خوض ہوا، اور اتفاق رائے سے سرکاری امداد سے احتراز کی تجویز منظور کی گئی، اور تمام مدارس اسلامیہ کے اور مدارس دینیہ کے ذمہ داران کو، ان کے منتظمین کو یہ تاکید کی گئی کہ اس طرح کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور سرکاری حکومت سے ہر طرح کا مالی تعاون حاصل کرنے سے احتراز کریں۔ اور پھر اس کے بعد محتمم دارالعلوم دیوبند ان کی جانب سے تمام مدارس دینیہ کو ایک مکتوب ارسال کیا گیا، جس میں حکومتی جو امداد ہے اس کے نقصانات اور اس کے مضر اثرات کو بیان کیا گیا، اور اس سے اجتناب کی، سرکاری تعاون سے، حکومتی امداد سے اجتناب کی اپیل کی گئی۔ تو وہ میں مکتوب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بڑا یہ اہم مکتوب ہے۔ میں جو ان کی شکیں پڑھتا گیا، مجھے رونا آ گیا کہ ان جو سرکاری جو بورڈز بنائے گئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر ان کی نیت پکی سچی ہے تو ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ اتنے سارے اکابر وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ خطرات بیان کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں فوراً یہ مکتوب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بر صغیر میں قائم اسلامی مدارس نے علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت، اسلام کے بقاء، تحفظ اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار و روایات اور دینی ثقافت کے فروغ اور ملک و ملت کی قیادت و سیادت کے حوالے سے نہایت ہی قابل قدر اور زرعی خدمات انجام دی ہیں۔ ان مدارس نے اکابر رحمہم اللہ کے مقرر کردہ منہاج کی روشنی میں توکل علی اللہ کے قیمتی سرمایہ کے ساتھ عوامی تعاون کے ذریعے، ان دو چیزوں کے ذریعے، توکل علی اللہ اور عوامی تعاون کے ذریعے پوری فکر آزادی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے طے فرمودہ اپنے الہامی اصول ہشت گانہ میں ارباب حکومت کی ہر سطح کی امداد سے اجتناب کی تاکید فرمائی اور اسے مضر قرار دیا ہے، اور ہر دور میں اکابر و ارباب مدارس ہی اسی اصول کی پیروی کرتے رہے۔ ہر دور میں جو صحیح اکابر ہے، اصل اکابر ہے، وہ اس اصول کی پیروی کرتے رہے۔ اب ہم پہلے ان کو بھی، ہم یہ کہ میں نام نہیں دینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے، میں کہتا یہ بھی ہمارے اکابر، وہ بھی ہمارے اکابر، لیکن اب واضح ہو گیا اکابر ایک ہی ہے، جو ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں وہی ہمارے اکابر ہیں، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان ان اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں، لہٰذا یہی ہمارے اکابر ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کبھی حکومت وقت سے کوئی مالی امداد طلب نہیں کی، کبھی امداد کی پیشکش کی گئی تو بھی قبول نہیں کیا، خود ان کی طرف سے پیشکش کی گئی تب بھی قبول نہیں کیا۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ حکومت کی امداد سے مندرجہ ذیل نقصانات کا پیدا ہو جانا یقینی امر ہے۔ وہ نقصانات آگے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں حصول علم کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور علم دین کو دنیوی مقاصد اور مفاد کے لیے حاصل کرنے پر شدید وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر سرکاری امداد حاصل کی جائے تو علم دین حاصل کرنے والوں کی نیت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داریاں بے شمار ہیں،
انہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فرض بھی ادا کرنا ہے، مسلمانوں کی دینی قیادت بھی کرنی ہے۔ اس لیے کسی کی داد و دہش کا مرہون منت ہونا ان کے فرض منصبی کی ادائیگی میں حارج ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سرکاری امداد قبول کرنے کا ایک کھلا ہوا نقصان جو مشاہدے میں آ رہا ہے یہ ہے کہ کتنے ہی مدارس اس امداد کو قبول کرنے کے بعد اپنے تعلیمی اور تربیتی کارکردگی باقی نہیں رکھ سکی، اور عوامی جواب دہی سے بے نیازی کے تصور نے ان کو یکسر معطل اور بیکار بنا دیا۔ جیسے میں ایک نام لیتا ہوں، سندھ اسلامی یونیورسٹی۔ نمبر 4، پھر آزاد ہندوستان میں، اپنے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، میں بر صغیر کا نام یہاں لیتا ہوں۔ پھر بر صغیر میں اب تک تجربات کے تحت اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ارباب حکومت سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام یا مذہبی تعلیم کی سربلندی کے لیے تعاون کریں گے۔ جو مغربی دنیا کے چیلے ہیں، جو IMF کے غلام ہیں، جن کو دین اسلام سے، اسلامی علوم سے کوئی دلچسپی نہیں، اس سے کیسے آپ اچھی توقع رکھ سکتے ہیں؟ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے بہت سے صوبوں میں مدرسوں کو امداد دینے والے سرکاری بورڈ پہلے سے موجود ہیں، جن کے تحت بہت سے مدرسے حکومت کی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ بعض اور صوبوں میں حال ہی میں مدرسہ بورڈ اور ترقیاتی فنڈ برائے مدارس کا قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بعض صوبوں میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دے کر ان کی امداد اور ان میں سدھار کے نام پر نصاب میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، جن کے پس پردہ حکومت کے اپنے مقاصد ہیں، کیونکہ کسی خاص فرقے کی مذہبی تعلیم و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے سرکاری مالی امداد دینا آئینی اعتبار سے حکومت کے دائرۂ عمل سے بھی باہر ہے۔ ٹھیک ہے نا، حکومت کے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں، وہ اپنے آپ کو پورا نہیں کر رہے، تو یہاں یہ بھی بیڑا اپنے ذمے لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے مقصد ہے۔ پھر بھی حکومت کی اس معاملے میں یہ فراخ حوصلگی دور رس مقاصد کے تحت ہی ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک زرعی دام فریب ہے جو مدارس اسلامیہ میں مداخلت کی راہ نکل آئے، اور اس کے بعد آسانی سے ان کی علمی اور فکری آزادی کو سلب اور ان کے مذہبی اور دینی کردار کو ختم کر دینے کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ اس وقت عالمی سطح پر اسلامی تعلیم کے خلاف صہیونیوں کے منصوبوں کے تحت تیار کردہ سازش کو زور و شور سے روبہ عمل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اسلامی تعلیم کے نظام کو اس طرح مفلوج کر دیا جائے کہ اس سے صرف نام نہاد اور جذبہ دین و فہم دین سے عاری علماء تیار ہوں۔ غور سے سنیں، یہ محترم دارالعلوم دیوبند کا مکتوب ہے۔ ہمارے حکومتی مشینری پر پرتشدد طبقے کے چھا جانے کی وجہ سے مدارس کے سلسلے میں جو خطرات پیدا ہو چکے ہیں، اور حکومت اور ذمہ داران حکومت کے بیانات اور طرز عمل سے جو یقینی خدشات جنم لے رہے ہیں، اور انہیں بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی مدارس کی آزادی کے تحفظ، نظام تعلیم و تربیت کو فعال بنائے رکھنے، مدارس کو حکومت کے دام فریب سے محفوظ رکھنے اور ان کی دینی منہاج اور اسلامی کردار و تخصص کی حفاظت و بقا کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کی جائیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہر طرح کی حکومتی امداد سے مکمل احتراز کیا جائے، جو وفاق المدارس العربیہ ان مؤثر تدابیر کو اختیار کر رہی ہے۔ اب آگے یہ چند شکیں یہ بھی میں مختصر بیان کرتا ہوں، پھر بات ختم ہوتی ہے۔ مدارس اور حکومتی امداد کے نقصانات بیان کیے گئے۔ اگر حکومت یہ سلسلہ شروع کرتی ہے اور مدرسین اسے قبول کرتے ہیں، مدارس کے محتمم ذمہ دار اسے قبول کرتے ہیں، تو علماء کرام اس کے نتیجے میں درج ذیل خطرات اور اندیشے محسوس کر رہے ہیں، اور انہی خطرات کے مد نظر اس پیشکش کو قبول کرنے سے ائمہ مؤذنین کو، محتممین کو منع کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مدرسین کا تقرر علم دین اور ورع و تقوی کے بجائے رشوتوں اور سفارشوں کی بنیاد پر ہوگا۔ نمبر 2، مدرسین کے تقرر میں سیاسی وابستگی دیکھی جائے گی۔ نمبر 3، تقرر میں صلاحیتوں کے بجائے سرکاری عہدیداروں اور قریبی تعلقات کو اہمیت دی جائے گی۔ نمبر 4، مدرسین اسلام کی ترجمانی کے بجائے حکومت وقت کی ترجمانی کرنے لگیں گے، جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔
بوقت ضرورت شرعی رہنما کے بجائے حکومت وقت کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔ نمبر 5، مدرسین کی حکومت کی تنخواہ لینے کے نتیجے میں مساجد کا روحانی نظام اور ان کے تقدس یقیناً متاثر ہوگا۔ نمبر 6، معلم اور عالم دین کی حیثیت مذہبی قائد کے بجائے سرکاری ملازم کی ہو جائے گی۔ نمبر 7، عوام سے علماء کا رابطہ منقطع ہو جائے گا جو کہ دینی حیثیت سے ان کی تباہی کا مترادف ہوگا۔ نمبر 8، مدرسین اپنی خدمت میں وقت کی پابندی کو ضروری خیال نہیں کریں گے چونکہ وہ مدرسہ کے منتظمین کو جواب دہ نہیں ہوں گے، معتمین کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ پھر مدارس کا بھی وہی اثر ہوگا جو سرکاری اسکولوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے کہ دینی مدارس میں اساتذہ کو حکومت سے تنخواہیں مل رہی ہیں، وہاں مدارس کا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ نمبر 9، مدرس بننے کے لیے جعلی سندوں کا سہارا لیا جانے لگے گا جو اسلامی نقطۂ نظر سے بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے۔ نمبر 10، نااہل افراد سفارش اور جعلی سندوں کے ذریعے منصب تدریس حاصل کریں گے جو بہت بڑا نقصان ہے۔ نمبر 11، ایک مدرسے کی مدرسی کے لیے 2 امیدوار ہوں گے تو ان میں مخاصمت پیدا ہوگی حتیٰ کہ رسہ کشی کی نوبت آ جائے گی، پھر علماء کے درمیان عدالت بازی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نمبر 12، حکومتیں بدلتی رہتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر حکومت ائمہ و مؤذنین کی تنخواہوں کو بحال رکھے۔ تنخواہوں کی حکومت کی جانب سے موقوف کر دینے پر دوبارہ عوام سے چندہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عوام میں جب نہ دینے کا مزاج بن جائے گا تو دوبارہ دینے کا مزاج بنانا مشکل ہوگا۔ نمبر 13، حکومت جب تنخواہوں میں تاخیر کرے گی تو مدرسین احتجاج کریں گے، سڑکوں پر اتر آئیں گے، ریلیاں نکالیں گے۔ ہر سال اضافہ کے لیے باقاعدہ مدارس مدرسین یونین تشکیل پائے گی اور یہ سب منصب امامت کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو لوگ دیکھیں گے، دیکھو یہ مدارس والوں کو، علماء کو، یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں۔ نمبر 14، حکومت جب تنخواہ دے گی تو مدرسین مدرسہ کی پابندی وقت کا نگران کون ہوگا؟ منتظمین مدرسہ کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر مدرسہ کی انتظامیہ کی توسط سے تنخواہ دی جائے گی تو حساب و کتاب کے حوالے سے انتظامیہ اور عملہ کے درمیان شکایت ہوگی، اس سے بھی عدالت بازی اور یونین سازی کی نوبت آئے گی۔ نمبر 15، مدرسین سفارش کے اصول کے لیے دنیا داروں اور وزیروں، وڈیروں، آفیسروں کے دفتروں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ نمبر 16، سرکاری دفاتر میں جس طرح کام چوری ہوتی ہے اسی طرح مدارس کی خدمات میں بھی کام چوری کا رواج چل پڑے گا۔ نمبر 16، سرکاری دفاتر میں جس طرح نمبر 17، ہندوستانی مسلمان مذہبی خدمات کو اپنا فریضہ سمجھے ہوئے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی سنبھال رہے ہیں جو پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہندوستانی مسلمان کے بجائے میں بر صغیر کے مسلمان کا لفظ ڈالتا ہوں۔ اس جذبہ اسلامی اور غیرت ملی کا بقا اسی طرح کام چلتے رہنے میں ہے، یعنی بغیر اسلامی، بغیر حکومتی امداد کے۔ 18، مدارس پر جب عوامی سرپرستی رہے گی یہ نظام روحانیت کے ساتھ چلتا رہے گا، اور جب سرکاری سرپرستی کا آغاز ہوگا تو مدارس کا نظام پر مادیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ مکتوب ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب آپ فیصلہ کریں، آپ غور و خوض کریں کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون اکابر کی پیروی کر رہا ہے، کون اکابر کے خلاف، اصولوں کے خلاف چل رہا ہے، یہ آپ فیصلہ کریں۔